ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اپنے اقارب اور اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو یہ وہ مہینہ تھا جس میں نبی علیہ السلام بہت زیادہ اہتمام کرتے عبادات کا، ریاضات کا۔ اور وجہ کیا تھی؟ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ کہ ماہ رمضان تک پہنچا جائے۔ مقصد کیا تھا جی؟ ماہ رمضان کی آمد کی وجہ سے نبی علیہ السلام جو ہی رجب کا مہینہ شروع ہوگا آپ اپنے ہاتھ بلند کر لیتے، صحابہ اکرام کی مجالس کو سجا لیتے اور نبی علیہ السلام دعا کرتے، اللہم بارک فی رجب، اے اللہ ہمارے رجب میں برکتیں عطا فرما، وبارک فی شعبان، اور ہمارے شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام اور سارے صحابہ اکرام مل کر یہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ یعنی صحابہ اکرام اور سرکار دو عالم کی عادت کیا تھی؟ ایک ایک دن کو گنا کرتے، کب وہ وقت آئے گا کہ رمضان کا چاند ہم پہ طلوع ہو جائے گا۔ جس طرح آپ کا کوئی پیارا عزیز کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، جب اس کا واپسی کا وقت ہوتا ہے تو آپ ایک ایک گھڑی گنتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، فلاں ٹائم پہ میرا بیٹا آئے گا، فلاں ٹائم پہ میرے والد آئیں گے۔ بڑی آپ کو تمنا ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو آئیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک ایک دن آپ کاٹ رہے ہیں، ایک ایک گھڑی آپ کے لیے انتظار کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ کو اپنے اپنوں سے محبت ہے، صحابہ اکرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بےتابی کے ساتھ رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا تجلیات والا، رحمتوں والا، بخششوں والا اور جہنم سے آزادی والا مہینہ آئے گا۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام دعا کرتے، اللہم سلمنی لرمضان وسلمہ رمضان لی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے۔ تو آج ہم بھی ہاتھ بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم سلمنا الی رمضان وسلمہ رمضان الینا، یا اللہ پاک سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک اور رمضان کو ہم تک پہنچا دے۔ یہ صحابہ اکرام کا عمل ہوتا، اس قدر جہد، اس قدر مشقت، اس قدر اپنے باطن کی تصفیہ اور تزکیہ ان 3 مہینوں کے اندر کیا جاتا تھا کہ آپ نے رمضان تک پہنچنا ہے۔ یہ وہی مثال ہے کہ رجب کے اندر صحابہ اکرام اس طرح محنت کرتے جس طرح ایک زمینوں پہ کام کرنے والا اپنی فصلوں کے اندر کام کرتا ہے، اور شعبان کے اندر اس طرح صحابہ اکرام رمضان کی عظمت کے لیے اور اس کی آمد کے لیے انتظار کرتے اور محنت کرتے جس طرح آپ اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے آتا ہے مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، کیونکہ اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس مہینے کا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تمام احباب نے یقیناً آپ کا نام سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام
رمضان کے لیے کیا اہتمام کرتے، کس طرح رمضان کے مہینے کا استقبال کرتے۔ وہ ایک پورا خطبہ نبی علیہ السلام جو ہی رمضان شروع ہونے لگتا، شعبان کی آخری تاریخوں کے اندر صحابہ کرام کو ایک مجلس میں بٹھاتے اور رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس میں انسان کی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے انسان آزادی حاصل کر سکتا ہے، اس پورے سینیریو پہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہماری خوش قسمتی اور ہماری خوش بختی، وہی خطبہ ایز اٹ از، بغیر کسی چینجنگ کے، بغیر کسی رد و بدل کے، جو نبی علیہ السلام نے رمضان سے پہلے فرمایا، وہی خطبہ آج ہم سننے جا رہے ہیں۔ اس کو روایت کرتے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من شعبان، کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو شعبان کے اختتام پہ خطبہ دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس،